آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے روزہ اور روزے دار۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ روزہ، جس طرح کے پہلے متعدد دروس میں یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ روزے کی فضیلت، عظمت اور اس کی جو برکتیں ہیں ان کا ایک انفرادی مقام ہے اور ایک منفرد حیثیت ہے۔ آج اسی سلسلے میں ہم روزہ اور روزے دار کی چند عظمتوں کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اذا کان یوم القیامہ یخرج الصوام من قبورہم یعرفون بریح افواہہم۔ قیامت کا دن ہوگا، ظاہر ہے کہ قیامت کا دن پھر قیامت کا دن ہے، کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کا پروٹوکول نہیں ہوگا، مگر اس دن کے اندر جو لوگ روزہ دار ہوں گے وہ اپنی قبور سے امتیازی شان میں نکلیں گے۔ یعرفون بریح افواہہم، اپنے منہ کی خوشبو سے وہ پہچانے جائیں، یعنی میدان محشر کے اندر جب وہ چلیں گے تو ہر طرف خوشبو پھیل جائے گی۔ وہ خوشبو کیسی ہوگی؟ اطیب من ریح المسک، دنیا کی کستوری سے کہیں زیادہ اچھی ہوگی۔ اب جس وقت وہ میدان معاشر میں چل رہے ہوں گے تو رب ذوالجلال کی طرف سے ان کو مواعظ اور اباریک، یعنی دسترخوان اور کوزے اور برتن جن پر مہریں کستوری کی لگی ہوئی ہیں، یہ ان کو عطا کر دی جائیں گی۔ اور پھر رب ذوالجلال کی طرف سے انہیں کہا جائے گا، یقال لہم کلوا قد جعتم، کھاؤ، تم دنیا میں بھوکے رہے ہو، دنیا میں تم نے جو روزہ رکھا اور روزے میں جو تم نے بھوک پیاس برداشت کی، وہ بھوک آج میدان محشر کی اس بھوک کا کفارہ بن گئی ہے۔ چونکہ تم دنیا میں بھوکے رہے تھے، روزہ تم نے رکھا تھا، تو آج تمہیں بھوکا نہیں رہنے دیا جائے گا۔ میدان محشر میں اتنا اعزاز ہوگا ان کے لیے کہ خالق کائنات جل جلالہ کہ کلو قد جعتم، کھاؤ کیونکہ تم بھوکے رہے ہو، واشربو قد عطشتم، پیو اس واسطے کہ تمہیں دنیا میں پیاس لگی، تم نے میری رضا کے لیے روزہ رکھا، سخت گرمیوں کے باوجود بھی تم نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا، تو آج دوسرے لوگ جھلس رہے ہیں، بلک رہے ہیں، پیاس سے نڈھال ہو چکے ہیں، لیکن ہم تجھے پیاس نہیں لگنے دیں گے۔ رب ذوالجلال کہے گا، تم نے دنیا میں کافی پیاس برداشت کر لی ہے، اب یہ دنیا کی پیاس معمولی ہے، معاشر کی پیاس بہت سخت ہے۔ تو یہ سعادت ہے کہ دنیا کی پیاس معاشر کی پیاس کی جگہ پہ کفارہ بن چکی ہے، اور یہی دنیا والی پیاس ہے جس کے صدقے معاشر کو رب ذوالجلال کی طرف سے ان صائمین کو اللہ کی رحمت کے پیالے ملیں گے۔ پھر خالق کائنات فرمائے گا، ذروا الناس واستریحوا، لوگوں کو چھوڑو، تم آرام کرو، یعنی لوگ کوئی کسی گھبراہٹ میں ہے، کوئی کسی گھبراہٹ میں ہے، کوئی کسی جگہ مصروف ہے، کوئی کسی جگہ رکا ہوا ہے، حشر میں مختلف حالات ہیں لوگوں کے۔ رب ذوالجلال فرمائے گا، انہیں اپنے حال میں رہنے دو جیسے ہیں، چلو روزے دارو تم آرام کرو۔ کیوں؟ فقد عییتم اذا استراح الناس، دنیا میں یہ لوگ آرام کرتے تھے اور تم تھکے ہوئے تھے۔ دنیا کے اندر یہ لوگ جو آج نڈال ہے، انہوں نے عیش و عشرت کی، انہوں نے آرام کیے، انہوں نے دنیا کے اندر مزے لے لے کے زندگی بسر کی، اور تم نے پابندیوں میں اپنے آپ کو جکڑ کر تقویٰ کے صاحبان کے نیچے اپنے آپ کو بندگی میں لگائے رکھا، سجدے کر کر کے اپنے آپ کو تھکایا، روزہ رکھ کے، بھوکے رہ کے، پیاسے رہ کے تم نے اپنے جسم کو نڈال کیا، کمزور کیا۔ آج ہم تجھے ایسا نہیں ہونے دیں گے، چلو تم نے دنیا میں کافی تھکاوٹ برداشت کر لی، کافی مشقت برداشت کر لی، آج تم آرام کرو۔ چونکہ یہ لوگ دنیا میں آرام کرتے رہے تو ان کو آج مشقتوں میں، مصیبتوں میں رہنے دو، تم نے دنیا میں مصیبتیں برداشت کر لی، آج حشر کے دن تمہارے لیے راحت ہی راحت ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فَيَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ وَيَسْتَرِيحُونَ وَالنَّاسُ مُعَلَّقُونَ فِي حِسَابِهِمْ فِي أَنَاءٍ وَظَمَأٍ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ لوگ جو صائمین ہیں دنیا میں، حشر کے میدان کے اندر ان کا پروٹوکول اعزاز ایسا ہوگا، لوگ اپنے حسابات میں لٹکے ہوئے ہوں گے، گھبراہٹ میں ہیں، خطرات میں ہیں، اور ان کے لیے لمحہ بلمحہ مشکلیں ہیں،
اور وہ انا اور ظما میں ہیں، پیاس میں ہیں، تکلیف میں ہیں، اسی حالت کے اندر ان کا دن جو ہے وہ گزر رہا ہے. لیکن یہ لوگ رب ذوالجلال کے لیے جنہوں نے روزہ رکھا تھا ان کو یہ صورتحال حاصل ہے. حشر کے میدان میں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں. تو کتنا بڑا مرتبہ ہے روزے کا اور کتنا بڑا مقام ہے روزے دار کا. حشر کے ماحول میں جس وقت اس کو نوازا جائے گا تو دنیا کو محسوس ہوگا کہ دنیا میں رہ کے تھوڑی سی مشقت جن لوگوں نے برداشت کی ہے رب ذوالجلال نے ان کو کتنے اجر سے نوازا ہے. تمام لوگ دیگر لٹکے ہوئے ہیں اور صائمین کو رب ذوالجلال نے اپنے قرب میں جگہ بھی عطا فرمائی ہے اور ان کے لیے کھانے بھی ہیں، ان کے لیے تمام اہتمام بھی ہیں اور اسی انداز سے وہ میدان حشر میں ان کی خوشبوئیں مہک رہی ہوں گی اور وہ رب ذوالجلال کے قرب میں جلوہ گر ہوں گے. جامع الحدیث میں اس کو جامع الاحادیث کے اندر تفصیل سے اس حدیث شریف کو بیان کیا گیا ہے. کنز الامال میں یہ حدیث شریف موجود ہے. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نوم الصائم عبادہ، روزے دار کی نیند عبادت ہے. وصمتہ تسبیح، وہ خاموش ہو جائے تو اس کی خاموشی بھی تسبیح ہے. وعملہ مضاعف، اور عمل اس کا کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے. ودعاؤہ مستجاب، اور دعا اس کی قبول ہوتی ہے. وذنبہ مغفور، اور گناہ اس کا بخش دیا جاتا ہے. یہ روزے کی وجہ سے روزے دار کا مقام ہے. نیند جو غفلت کا مقام ہوتا ہے اور نیند جو نصف موت ہے، روزے نے ایسی زندگی بخش دی ہے روزے دار کو. وہ سو جاتا ہے، اس کی نیند کو عبادت کہا جا رہا ہے. اور مراد اس سے یہ نہیں ہے کہ وہ ہر وقت سویا رہے، مراد یہ ہے کہ اگر وہ کچھ وقت عبادت سے فارغ ہو کر، کام کاج سے فارغ ہو کر سو جاتا ہے تو اس کا سونا بھی مسلسل اس کو اللہ کے دربار میں حاضر رکھے گا، اس کی حاضری لگتی رہے گی. اور اس انداز میں اپنے عبادات سے فارغ ہو کر جو سو جاتا ہے رب ذوالجلال اس کی نیند کو بھی بندگی کا شرف عطا فرماتا ہے. اور پھر زبان سے ذکر کرنے سے تو ذکر کا ثواب ملتا ہی ہے، لیکن روزہ دار کی شان یہ ہے خاموشی بھی تسبیح قرار پاتی ہے. اور پھر عمل اس کا کئی گنا بڑھایا جاتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں کیونکہ یہ روزے دار ہے، اس کی دعا قبول کی جائے اور گناہ بخش دیے جاتے ہیں. یہ مرتبہ ہے اس شخص کا جس نے دنیا میں نفس کشی کی شہوتوں کو چھوڑ کر رب ذوالجلال کی رضا کے حصول کے لیے وہ روزہ رکھتا رہا. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں من مات صائما اوجب اللہ له الصیام الی یوم القیامہ، کوئی شخص اگر روزہ رکھتے رکھتے فوت ہو جائے، حالت روزہ میں وصال ہو جائے تو اس کا یہ کتنا بڑا عمل ہوگا. کنز الامال اور دلمی کے میں یہ حدیث موجود ہے. فرمایا قیامت تک کے لیے رب ذوالجلال اس کے روزے کو لمبا فرما دے گا. ہر دن روزے میں شمار ہوگا، ہر مہینہ روزے میں شمار ہوگا، ہر سال روزے میں شمار ہوگا. اتنی عظمت اس کو ملی کہ جب روح نکل رہی تھی تو وہ روزے دار تھا. اب اس حالت کو رب ذوالجلال نے اتنا پسند کیا کہ اس کا روزہ ختم نہیں ہوا، روح نکلنے سے روزہ جاری ہے، مسلسل برقرار ہے اور اس کو ثواب ملتا جا رہا ہے. یہ بھی عوام میں غلط مشہور ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جو حالت روزہ میں فوت ہو جائے پھر اس کا جنازہ نہیں ہوگا. اس کا جنازہ تو ہوگا، اس کی عظمتیں کتنی ہیں. حدیث شریف میں تو کہا جا رہا ہے کہ اس کا روزہ جو حالت روزہ میں فوت ہو گیا مسلسل اس کا روزہ جو ہے وہ جاری رہے گا اور یہاں تک کہ قیامت کا دن آ جائے گا اس کا روزہ بدستور موجود رہے گا. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روزے داروں کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے یودع للصائمین مائدہ یوم القیامت من ذہب، قیامت کا دن ہوگا تو رب ذوالجلال سونے کا دسترخوان ان صائمین کے لیے بچھائے گا. اور سونا بھی دنیا کا نہیں، اس سے کہیں افضل سونا، جنت کا سونا، اس کا دسترخوان ان لوگوں کے لیے جو آج اللہ کی رضا کے لیے بھوکے ہیں. یاکلون والناس ینتظرون، وہ کھا رہے ہوں گے حشر کے میدان میں اور لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. یعنی دنیا میں اس کے برعکس بھی معاملہ ہو سکتا ہے. یہ روزے دار ہیں اور کچھ لوگ خلاف ورزی کر رہے ہیں رمضان کی اور کھاتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اجر دے گا ان صائمین کو میدان معاشر میں. ان کے لیے قیامت کے دن سونے کے دسترخوان بچھا دیے جائیں گے اور یہ کھا رہے ہوں گے اور لوگ للچائی آنکھوں سے ان کو دیکھ رہے ہوں گے. رمضان المبارک کے اندر جو مغفرت ہے اور رحمت ہے اس کا انداز کتنا نرالا ہے. رافی کہتے ہیں فمن لم یغفر فی شہر رمضان ففی ای شہر یغفر لہ، کہ جس
بندے کو رمضان المبارک میں بخشا نہیں گیا تو پھر کس مہینے میں اس کو بخشا جائے گا؟ یعنی یہ ہی سب سے انتہائی مغفرت کا مہینہ ہے، جس کے اندر رب ذوالجلال بڑے بڑے مجرمین کو، گناہگاروں کو گناہ ان کے دور کر کے ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، جس کو بہقینی شعب ایمان میں روایت کیا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابسط النفقۃ فی رمضان، رمضان المبارک کے اندر نفقہ کو پھیلا دو، یعنی کھلے ہاتھ سے خرچ کرو۔ رمضان المبارک میں بخل نہ کرو، یعنی ویسے بھی بخل مناسب نہیں، لیکن رمضان المبارک میں اپنے اہل و عیال کو اور اپنے گھر میں اور دوستوں کو اور نداروں کے لیے نفقہ جو ہے وہ کھلا کر دیا جائے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فإن النفقۃ فیہ کالنفقۃ فی سبیل اللہ، رمضان المبارک کے اندر خرچ کرنا یوں ہے جیسے فی سبیل اللہ خرچ کرنا ہے، یعنی رمضان المبارک کے اندر اپنے گھر بیوی بچوں کو جو تعلیم دی جا رہی ہے، بیوی بچوں کو جو کھلایا جا رہا ہے، تو وہ بھی اتنا عظیم ہے کہ وہ ایسے ہے جیسے کسی نے گھوڑا خرید کے اللہ کے رستے میں جہاد کے لیے دے دیا ہو، یا فقراء کے لیے اس نے کوئی لنگر تیار کیا ہو، ناداروں کو کپڑے لے کر دیے ہو۔ یہ جتنا بھی فی سبیل اللہ کا ثواب ہے، رب ذوالجلال اس بندے کو اپنے گھر میں نفقہ پر عطا فرمائے گا۔ کس وجہ سے؟ کہ رمضان المبارک کا موسم ہے، اور رمضان المبارک کی رحمتیں ہیں، اور رمضان المبارک کی بخششیں ہیں۔ گھر کے اندر نفقے میں بھی وسعت کا حکم دیا گیا ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاتقوا شہر رمضان، رمضان المبارک سے بچ کے رہو، ایک معنی ہے۔ دوسرا معنی ہے رمضان المبارک میں ڈرتے رہو۔ بچ کے رہو سے مطلب کیا ہے کہ رمضان المبارک کے جو مزاج ہے اس کا خیال رکھو، کہیں تم سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں رمضان المبارک کے تقدس کے خلاف تجھ سے کوئی کام نہ ہو جائے، کہیں رمضان المبارک کی آداب کے خلاف تجھ سے کوئی حرکت نہ ہو جائے۔ اپنے آپ کو محتاط رکھو رمضان المبارک کے بارے میں۔ کیوں؟ فرمایا فإنہ شہر اللہ، یہ عام مہینہ نہیں، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو یہ اللہ کا خصوصی مہینہ جو ہے، اس کے تقاضے پھر دیگر مہینوں سے کہیں زیادہ ہے۔ فرمایا یہ شہر اللہ ہے، جعل اللہ لکم احدا شہرا تاکلون فیہن وتشربون وتلذذون، فرمایا یہ اس کے علاوہ مہینے ہیں، ان میں تم 11 مہینے رب نے تجھے دیے ہوئے ہیں، تم ان میں کھاؤ، تم ان میں پیو، تم ان مہینوں کے اندر لذت حاصل کرو۔ وجعل لنفسہ شہرا، رب ذوالجلال نے ایک مہینہ اپنے لیے رکھا ہے، 11 مہینے اللہ نے تجھے دیے، جو چاہو اللہ کے حلال کیے ہوئے میں سے کھاؤ پیو اور جائز لذتیں حاصل کرو، اس کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن فرمایا یہ ہے اللہ کا مہینہ، اب اس سے ڈرو، اس سے بچ کے رہو۔ اس کی حیثیت جو ہے اس کو، اس کا جو نرم و نازک آبگینہ ہے اور شیشہ ہے، کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ پوری طرح ہوشیار ہو کر، تیار ہو کر رمضان المبارک کے دنوں کو گزارو، چونکہ خطرات بہت زیادہ ہیں۔ اگر یہاں پر ایک رات 1000 مہینے سے افضل ہے، اور یہاں ایک نفل پر فرض کا ثواب ملتا ہے اور ایک فرض پر 70 فرض کا ثواب ملتا ہے، تو پھر یہ بھی یاد رکھو کہ اگر اس کے اندر کوئی کجی ہو گئی، کوئی تم سے کمی ہو گئی، کوئی غفلت ہو گئی، گناہ ہو گیا، تم نے خطا کی، تو اللہ کا مواخذہ بھی اسی لحاظ سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو متنبہ کر دیا کہ رمضان کے آداب بڑے ہی سینسٹیو ہیں اور حساس معاملہ ہے، اور تم ان کو اپنے پیش نظر رکھ کے رمضان المبارک کی اچھی طرح ضیافت کرو، میزبانی کرو، تاکہ رمضان المبارک تم سے رخصت ہو تو راضی راضی رخصت ہو جائے۔ دوسرے مقام پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، فرمایا لو اذن اللہ تبارک و تعالی للسماوات والارض ان یتکلما، اگر خالق کائنات جل جلالہ آسمانوں کو اور زمینوں کو یہ اجازت دے کہ تم گفتگو کر لو، خالق کائنات جل جلالہ اذن دے دے ان کو گفتگو کرنے کا، یعنی صلاحیت ان میں ہے، کرتے اس لیے نہیں کہ رب کی اجازت نہیں، کیونکہ اللہ کا اذن ہو تو بے جان لکڑی بھی بول سکتی ہے، پتھر بھی بول سکتا ہے۔ اگر رب ذوالجلال اجازت دے دے آسمانوں کو اور زمینوں کو
کس بات کی کہ وہ کلام کریں، تو وہ کیا کلام کریں گے، کیا گفتگو ان کی ہوگی، کس انداز میں وہ بولیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو کائنات کے ہر چیز کے بارے میں دانش دی گئی ہے، شعور دیا گیا ہے، ادراک دیا گیا ہے، اور ہر چیز کے مزاج کو بھی سمجھتے ہیں، ان کے حالات اور کیفیات کو بھی جانتے ہیں، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر یہ اجازت دی جائے رب ذوالجلال کی طرف سے زمین و آسمانوں کو کہ تم گفتگو کرو، بولو، تو وہ کیا بولیں گے؟ فرمایا لبشرتا صائمی رمضان بالجنہ، تو یہ دونوں ایک ہی بات کریں، آسمان اور زمین، سارے آسمان اور زمین، ان کی بات کیا ہوگی؟ یہ رمضان المبارک کے روزے داروں کو جنت کی خوشخبری سنائیں گے۔ یہ ان کے اندر ایک جذبہ ہے، زمین و آسمان کے اندر تڑپ ہے کہ ہمیں اجازت مل جائے رب ذوالجلال کی طرف سے، ہم گفتگو کریں اور ہم دنیا کو بتائیں کہ کتنا بڑا مرتبہ ہے رمضان کے روزے دار کا، کتنی بڑی ویلیو ہے۔ اگر زمین و آسمان کو بھی گفتگو کی طاقت ملے، اذن مل جائے، تو وہ تیار ہیں اس بات کے لیے کہ وہ روزے دار کو جنت کی بشارت دینا چاہتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی اوحى الی نبی من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے ایک نبی کی طرف خالق کائنات جل جلالہ نے وحی کی، ان کو اپنا پیغام بھیجا۔ کیا پیغام تھا؟ انہیں کہا کہ اخبر قومک انہ لیس عبد یصوم یوما، تم اپنی قوم کو خبر دے دو۔ کس بات کی؟ کیا خبر ہے، کیا سندیش ہے قوم کے لیے؟ یہ خبر دو لیس عبد یصوم یوما ابتغاء وجہی، اگر کوئی بندہ میری رضا کے حصول کے لیے ایک دن کا بھی روزہ رکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا الا اصحات جسمہ، میں پہلے نمبر پر اس کے جسم کو صحیح کر دیتا ہوں۔ جسم کو طبی طور پر اس سے شان ملتی ہے، جسم فریش ہو جاتا ہے، ریلیکس ہو جاتا ہے، اور فزیکلی انسان کو ایک ریلیف ملتا ہے، اور میڈیکلی اس کے لیے جسم کے عوارض جو تھے، بیماریاں جو تھیں، دور ہو جاتی ہیں۔ وَأَعْظَمْتُ أَجْرَهُ، اور فرمایا میں اس کو اجر عظیم دیتا ہوں۔ وَأَعْظَمْتُ أَجْرَهُ، فرمایا میں اس کے اجر کو بلند بڑا کر دیتا ہوں، عظیم اجر اس کو دیتا ہوں جس بندے نے میرے لیے، میری رضا کے حصول کے لیے روزہ رکھا ہے، اس کو اتنا بڑا اجر دیتا ہوں، اس کے بدن کو صحیح کر دیتا ہوں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں اپنی امت کو تلقین کی کہ بنی اسرائیل کے لیے بھی رب ذوالجلال یہ فرما رہا تھا صرف ایک روزہ میری رضا کے حصول کے لیے جس نے رکھا اس کو بھی اتنا بڑا اجر ملتا ہے کہ اس کے جسم کو صحیح کر دیا جاتا ہے اور اجر کو عظیم کر دیا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ان للہ مائدہ، اللہ کے ہاں ایک دسترخوان ہے، ما علیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، اس دسترخوان کے اوپر کیا کچھ ہے؟ فرمایا وہ کچھ ہے، ایسے کھانے ہیں، ایسے مشروبات ہیں آج تک آنکھوں نے ان کو دیکھا ہی نہیں، اور آج تک کانوں نے ان کو سنا ہی نہیں، اور آج تک لا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کو خیال تک نہیں آیا اس کا کہ جیسے وہاں پر ثمرات ہیں، کھانے کی چیزیں ہیں، تو یہ کس کے لیے بنایا گیا؟ لا یقعد علیہا الا الصائمون، رب ذوالجلال کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صرف روزے دار یہاں بیٹھیں گے، روزے دار جو ہے ان کے علاوہ اس دسترخوان پہ کوئی نہیں بیٹھے گا، اس دسترخوان پہ کھانے والے جو ہیں وہ روزے دار ہیں، ان کے لیے خالق کائنات جل جلالہ نے ایسا دسترخوان تیار کیا ہے کہ جس دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ان کو راحت محسوس ہوگی، اور اس انداز میں خالق کائنات جل جلالہ نوازے گا کہ وہ کھانے ہیں جو کبھی سنا ہی نہیں ہے ان کے بارے میں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے اتاکم شہر رمضان، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ گیا، یہ کیسا مہینہ ہے؟ فرمایا یباہی بکم ملائکتہ، رب ذوالجلال تمہاری وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، فرشتوں دیکھو یہ بندے ہیں، محتاج ہیں، کھانے پینے کے بغیر نہیں رہ سکتے، اس کے باوجود ان کو میری رضا اتنی مطلوب ہے، مجھے خوش کرنا ان کا اتنا بڑا جذبہ ہے کہ ہر وقت اسی سوچ میں لگے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو بھوکا رکھ کے، پیاسا رکھ کے، شرطوں سے دور رکھ کے یہ مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ تو خالق کائنات جل جلالہ اس بات کو فرشتوں کے سامنے بیان کر کے اپنے بندے پہ فخر کرتا ہے، فرشتوں تمہارے اندر شہوتیں نہیں ہیں، یہاں شہوتیں ہیں، حیوانیت ہے،
اس کے باوجود ان بندوں نے عقل کو ان باقی چیزوں پہ غالب کر کے میری رضا کے لیے اتنی پابندی کی ہے، تو یہ اتنا بڑا اجر ہے روزے دار کے لیے کہ رب ذوالجلال اس کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے۔ آج ہم رمضان المبارک کا روزہ رکھتے ہوئے اس امید سے اپنے روزے کو خالص بنائیں اور ہر قسم کی تلویث سے دور رکھیں کہ رب ذوالجلال روزے دار پر فخر فرمانے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔